اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے کچھ وضاحت ضروری ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک لفظ آ رہا ہے نسی، انما النسیء۔ نسی لغت میں وقت کو مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وقت کو آگے کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے۔ اور یہاں مراد ہے شہر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا، یہ مراد ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب کی حرمت اور عظمت کے قائل تھے۔ اب ہوتا یہ کہ کبھی کبھی لڑائی کا زمانہ جاری ہوتا اور لڑتے لڑتے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا یا رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو پھر یہ کرتے کہ حرمت والے مہینے جب آ جاتے تو ان کو بہت شاک گزرتا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے۔ مثلا انہیں محرم میں جنگ کرنی ہے تو یہ کہتے تھے کہ محرم اب یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، حرمت والا مہینہ سفر ہے، تو محرم کو سفر بنا دیتے اور سفر کے مہینے کو محرم کہہ دیتے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے، اب پچھلا سال آتا یا اسی سال انہوں نے سوچا کہ یہ محرم کا مہینہ سفر بن گیا اور سفر کا مہینہ محرم ہو گیا، اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ ہوتا کہ جو اگلا مہینہ آتا جسے انہوں نے محرم کہا تھا اس میں بھی جنگ کی ضرورت پیش آ جاتی، تو وہ اس کی حرمت ربیع الاول میں لے جاتے۔ جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح تحریم، مہینے کو حرام قرار دینا، سال کے تمام مہینوں میں گھومتی، اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ اسی طرح وہ حج کو بھی مختلف مہینوں میں گھماتے پھرتے تھے، مثلا ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ انہیں جنگ کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ذی القعدہ ذی الحجہ نہیں ہے، اس سے اگلا مہینہ ہے، تو اب حج اس مہینے میں نہیں ہوتا، اگلے مہینے میں ہوتا۔ تو اس طرح حج کو بھی مختلف مہینوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں حج فرمایا تو یہ مہینہ گھومتے 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 اپنی اصل جگہ پر آ گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے حضرت صدیق اکبر کو حج کے قافلے کے ساتھ بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بہت بڑی تعداد میرے ساتھ حج کرے اور وہ حج کا طریقہ سیکھ لے، تاکہ حج میں جو مشرکین مکہ نے خرافات ڈالے ہیں وہ خرافات سے حج پاک ہو جائے اور غلط چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم حج کے لیے جاؤ، جس علاقے سے گزرو وہاں اعلان کرو کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آئندہ سال آئے، آئندہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظاہری حیات دے گا اور آئندہ سال میں حج کر سکوں گا، اسی لیے آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ تو جب آئندہ سال آیا تو ذی القعدہ کے مہینے میں ہی مدینہ شریف میں اتنا رش ہو گیا کہ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے لیے جاتے آتے تو ایک دوسرے سے کندھے ہمارے ٹکراتے تھے۔ مدینہ شریف کے باہر بستی بن گئی، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور وہ انتظار کرنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں۔ 4 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ظہر کی نماز مدینہ شریف میں ادا کی، اور 4 ذی الحجہ کو ایک روایت کے مطابق، اس میں مختلف روایات ہیں، 4 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز مدینہ شریف میں ادا کر کے آپ روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ پر، جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، جس علاقے کو ابیار علی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ پر آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر وہیں پر آپ نے مغرب ادا فرمائی، وہیں پر عشاء ادا فرمائی، اور پھر صحابہ کرام کو آرام کرنے کا حکم دیا، وہیں پر آپ نے فجر ادا فرمائی، پھر وہیں پر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا، اور پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک دن آپ نے وہاں قیام اس لیے کیا کہ جو قافلے راستے میں تھے وہ آ جائیں اور مل جائیں۔ اس طرح صحابہ جب مکہ شریف پہنچے تو اس وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو 1 سال حج کو لیٹ کرنے کی یہ حکمت تھی، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو اس وقت حج اصل مہینے میں نہیں ہوا، پھر جب سرکار نے حج کیا تو مہینہ گھوم کر اپنی اصل جگہ پر آ گیا۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہوئے، اب مہینوں کے اوقات کی وضع الہی کے مطابق حفاظت کی جائے، اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ مہینے گھومتے گھومتے اب ذی الحجہ کا مہینہ اپنی اصل جگہ پر آ گیا، اب اس کی حفاظت کی جائے گی، اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ اس آیت میں نسی کو ممنوع قرار دیا گیا، یعنی مہینہ ہٹانے کو۔ ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا مہینہ پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ جب مہینے کو ہٹاتے ہیں تو کافر تو ہیں، اور ان کے کفر میں زیادتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، یہ اس مہینے میں حرام کو حلال جانتے ہیں، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا یہ کفر ہے۔ تو کافر تو ہیں، لیکن مہینہ ہٹانے سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، 1 سال اسے حلال ٹھہراتے ہیں، یعنی ماہ حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں، مہینے کے ہٹانے کو حلال سمجھتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال اسے حرام مانتے ہیں، لِيُوَاتِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی۔ یعنی ماہ حرام 4 ہی رہیں، اس کی تو یہ پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کی تخصیص توڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو مہینہ حرام تھا اسے حلال کر لیا، اور اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دیا۔ لِيُوَاتِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ، ان کے لیے آراستہ کیے گئے، سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، برے کام۔ یہ برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں، اور اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا نور اس کے پاس نہیں ہوتا، تو جہالت کی وجہ سے بسا اوقات برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم برائی کو کم از کم برائی تو سمجھیں،
اور جس برائی کو ہم برائی سمجھیں گے کبھی نہ کبھی ضمیر ملامت کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے. اور پھر جس قدر سینہ علم دین سے روشن ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ گناہوں کو گندگی سے بھی زیادہ گندا سمجھتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. سورۃ التوبہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. حج کا ذکر ہوا، عمرے کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، ہر گناہ سے نجات عطا فرمائے، دین کا ہمیں خادم بنائے، ناموس رسالت کا محافظ بنائے، ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. اللہ یہ فضیلت ہمیں ہر سال نصیب فرمائے. بار بار بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.